ابو الحسن کے دوست۔ ایک صبح حبشی غلام ابو ایوب، جو چند برس میں ایک قوی ہیکل جوان بن چکا تھا، بھاگتا ہوا مصعب کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، آقا، نیچے دو آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا لباس کسانوں جیسا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابو الحسن کے دوست ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں۔ مصعب مضطرب ہو کر بولا، ابو الحسن کے متعلق وہ کیا خبر لائے ہیں؟ جناب، میں ابو الحسن کا نام سنتے ہی اوپر بھاگ آیا تھا۔ مصعب جلدی سے اٹھ کر کمرے سے نکلا اور تھوڑی دیر بعد وہ صحن میں دو آدمیوں کے سامنے کھڑا تھا، جن میں سے ایک کی عمر 40 سال سے اوپر معلوم ہوتی تھی اور دوسرا 23-24 سال کا نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ بڑی عمر کے آدمی نے مصعب کی پریشان صورت دیکھ کر کہا، مصعب، میرا نام یوسف ہے اور میرا خیال ہے آپ مجھے پہچانتے ہیں۔ یوسف، مصعب نے توقف کے بعد مصافحہ کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ اس لباس میں؟ یوسف نے جواب دیا، ان دنوں سفر کرنے کے لیے یہ لباس زیادہ محفوظ ہے۔ دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ عثمان ہے۔ مصعب نے عثمان سے مصافحہ کرنے کے بعد ہچکچاتے ہوئے پوچھا، خدا کے لیے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ ابو الحسن کے متعلق کیا خبر لائے ہیں؟ ابو الحسن کے متعلق؟ یوسف حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم اس کے متعلق صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ سلطان کو ساحل پر پہنچا کر آپ کے پاس واپس آ گیا تھا۔ مصعب نے مایوس ہو کر کہا، تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ بالکل نہیں، سلطان نے مجھ سے اس کا ذکر کیا تھا کہ عبید اللہ کا بیٹا ابو الحسن زخمی حالت میں ان کے پاس آیا تھا۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس نے غرناطہ کے راستے میں وزیر ابو القاسم کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے دیکھا تھا اور سلطان نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا تھا۔ پھر چند دن بعد جب سلطان نے ہجرت کی تو وہ انہیں ساحل پر ہی چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ ملکہ نے میری بیوی کو بتایا تھا کہ اس کی شادی آپ کے خاندان کی ایک نیک دل لڑکی سے ہونے والی تھی اور انہیں یہ امید تھی کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ مراکش پہنچ جائے گا، لیکن آپ بہت پریشان معلوم ہوتے ہیں۔ مصعب نے کہا، معاف کیجئے، مجھے یہ بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، تشریف لائیے، آج اطمینان سے باتیں کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالائی منزل کے ایک کشادہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور مصعب انہیں ابو الحسن کی سرگزشت سنا رہا تھا۔ سعد اور اس کی خالہ برابر کے کمرے میں ایک نیم و دروازے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ آخر میں یوسف نے پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ وہ زندہ ہے؟ مصعب نے جواب دیا، مجھے تو یقین نہیں، لیکن سعد کو یقین ہے کہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان گنت خطرات کے باوجود وہ یہاں سے ہجرت کرنے کو تیار نہیں۔ حارث نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ نصرانی کہاں لے گئے ہیں؟ نہیں، وہ ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ ڈان لوئی اسے کسی دن ضرور رہا کر دے گا۔ میں اس بات پر اصرار نہیں کرتا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ اگر مجھے معلوم بھی ہو جائے تو بھی میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اگر وہ حارث کے قلعے کی کسی کوٹڑی میں پڑا ہوا ہو تو بھی میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ یوسف نے کہا، وہ قلعہ ہم راستے میں دیکھ چکے ہیں، اور اگر اس بات کا ذرا بھی شک ہو کہ ابو الحسن وہاں ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اور آپ سب ہمارے ساتھ جہاز پر مراکش کا رخ کر رہے ہوں گے۔ وہ الفجارہ میں نہیں ہے، نصرانی اسے کسی ایسی جگہ لے گئے ہیں جہاں ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، اور حارث قسمیں کھاتا ہے کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ اچانک ساتھ چہرے کا نقاب درست کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، حارث کو ہم سچ بولنے پر مجبور نہیں کر سکتے، لیکن ابو الحسن کے متعلق حارث سے پوچھے بغیر بھی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ انہیں سلطان کے ایک نوکر پر شبہ تھا کہ وہ نصرانیوں کا جاسوس ہے، اور جب ابو الحسن سلطان کو ساحل پر پہنچا کر واپس آئے تھے تو وہ ان کے ساتھ تھا۔ اس کا نام ابو عامر ہے، اور حارث نے سلطان کے کئی اور نوکروں کی طرح اسے بھی ملازم رکھ لیا تھا۔ وہ قلعے میں کام کرتا ہے، لیکن اس کا گھر پاس ہی ایک گاؤں میں ہے۔ میں ابو یعقوب سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے بعد اس کی بیوی کے پاس گئی تھی، اور پھر وہ میرے پاس یہ اطلاع لے کر آئی تھی کہ ابو الحسن زندہ ہے، لیکن اس کے خاوند نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ ابو الحسن کی گرفتاری کے بعد وہ چند ماہ کے لیے لاپتہ ہو گیا تھا، اور اس کی بیوی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ وہ کہاں گیا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ اس سے اچھی طرح پوچھنے کی کوشش کی جائے، لیکن خالو جان یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جاسوس ہے تو اس سے کوئی بات کرنا سود مند ثابت نہیں ہوگا۔
مصعب نے کہا، میں واقعی یہ بات محسوس کرتا ہوں، اگر اس نے ابو الحسن کو گرفتار کروایا ہے تو اس کا پیچھا کرنے سے ہم سب پر مصیبت آ جائے گی۔ سعد کا اس کی بیوی کے پاس جانا بھی مناسب نہ تھا۔ ابو یعقوب کون ہے؟ یوسف نے سوال کیا۔ مصعب نے جواب دیا، وہ ہمارا ایک انتہائی وفادار نوکر ہے۔ یوسف نے سعد کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی بیٹھ جاؤ۔ اگر حارث یا اس کے کسی نوکر کو یہ معلوم ہے کہ ابو الحسن کہاں ہے تو ہم اس کا پتہ لگائے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ پھر اگر اس کے قید خانے تک میری رسائی ہو سکتی تو اس کی رہائی کی پوری کوشش کی جائے گی، اور اگر اسے کسی ایسی جگہ بھیجا جا چکا ہے جہاں ہم فوراً نہ پہنچ سکیں تو تمہیں کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم بہت جلد واپس جا رہے ہیں، اور اب یہ حالات پر منحصر ہے کہ ہم کتنی جلدی ابو الحسن کی رہائی کی مہم کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ سعد کی آنکھوں میں شکر کے آنسو جھلک رہے تھے۔ یوسف نے قدر توقف کے بعد مصعب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہاں آ کر مجھے غرناطہ کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سے میرا اندازہ ہے کہ الفجارہ کے مسلمان زیادہ دیر اطمینان کا سانس نہیں لے سکیں گے۔ غرناطہ سے سینکڑوں نئے مہاجر یہاں پہنچ چکے ہیں۔ ان حالات میں میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آج سے 7 دن بعد ہمارا جہاز پہنچ جائے گا۔ سعد اپنے آنسو پہنچتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے کہ وہ یہاں ضرور آئے گا، اور میں مرتے دم تک اس کا یہیں انتظار کروں گی۔ عثمان جو اب تک خاموش بیٹھا تھا مصعب سے مخاطب ہوا، آپ ابو یعقوب کو یہ ہدایت کر دیں کہ ہمارے کہنے پر عمل کرے۔ انشاءاللہ رخصت ہونے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا سکیں گے کہ ابو الحسن کہاں ہے اور اس کے دوست کب اور کس حد تک اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اس بات سے کچھ تسلی ہو سکتی ہے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ابو الحسن کا ایک خیرخواہ بیرروم میں ترکی بیڑے کے امیر الحجر کا ایک نائب ہے، اور اندلس کے ساحلی علاقے کی کوئی آبادی ہمارے جنگی جہازوں سے محفوظ نہیں۔ سعد نے پرامید ہو کر کہا، ابو یعقوب کے متعلق آپ مطمئن رہیں، وہ ہمارے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ چاند کی 10ویں رات تھی۔ غروب آفتاب سے 1 ساعت بعد ابو عامر حسب معمول اپنے کام سے فارغ ہو کر قلعے سے نکلا اور اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ ہوا خوشگوار تھی اور اس نے کچھ دیر آہستہ آہستہ گنگنانے کے بعد کوئی گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار کبھی تیز اور کبھی سست ہو رہی تھی۔ نصف گھنٹہ بعد اس نے گاؤں کی ایک کشادہ گلی کے بائیں ہاتھ پہلے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ کسی نے اندر سے کنڈی کھولی اور اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، ہمارا مبارک ہو، حارث نے وعدہ کیا ہے کہ جب مصعب ہجرت کرے گا تو ابو القاسم کی زمین کی تقسیم سے ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ اچانک یوسف نے اپنے آہنی ہاتھوں سے اس کا گلا دبوچ لیا اور اسے امارہ کی بجائے باروب مردانہ آواز سنائی دی، مصعب ابھی ہجرت نہیں کرے گا۔ خوف اور اپنے گلے پر آہنی گرفت کے باعث اس کے حلق سے کوئی اور آواز نہ نکل سکی۔ وہ اپنے سامنے ایک دراز قامت آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ یوسف نے اپنے ہاتھوں کی گرفت قدرے ڈھیلی کرتے ہوئے کہا، تم ہماری حراست میں ہو، اگر چلانے کی کوشش کی تو تمہاری پہلی چیخ آخری ہوگی۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میری بیوی اور بچے کہاں ہیں؟ وہ گاؤں سے باہر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تم اگر ان کی زندگی چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو، لیکن آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ یوسف نے اسے جھنجھوڑنے کے بعد اپنا خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، بے وقوف آہستہ بولو، ورنہ یہ خنجر بہت تیز ہے۔ اگر تمہیں اپنی جان عزیز نہیں تو اپنے بیوی بچوں کی سلامتی کے لیے میرے ساتھ چلو۔ ہم کسی محفوظ جگہ پہنچ کر تم سے چند باتیں پوچھنا چاہتے ہیں، اور تمہاری زندگی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ تم کس حد تک سچ بولتے ہو۔ تمہاری بیوی اور بچے بہرحال محفوظ ہیں، ہم انہیں تمہارے جرائم کی سزا نہیں دے سکتے۔ ابو عامر خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ یوسف نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ گاؤں سے باہر نکل کر یوسف نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، ابو عامر، اب تمہارے اطمینان کے لیے میں تمہیں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ تمہاری بیوی اور بچے اس وقت اس آدمی کی پناہ میں ہیں جو اپنی شادی کے دن گرفتار ہوا تھا، اور ایک طویل قید کا اس پر اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ کسی شوہر اور بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ورنہ اس وقت تم زندہ نہ ہوتے۔ ابو الحسن، اس نے تڑپ کر کہا، لیکن وہ تو… ہاں تم خاموش کیوں ہوگے؟
شاید وہ تمہیں یہی بتانے آیا ہو کہ وہ قید سے کیسے فرار ہوا اور یہاں کیسے پہنچ گیا، اور کسی کے خوف سے تمہارے گھر میں بات کرنا مناسب نہ سمجھتا ہو۔ ہم مصعب کے گھر جانے کے بجائے سیدھے تمہارے گھر آئے ہیں، لیکن مصعب کے گھر کا راستہ تو دوسری طرف ہے۔ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ بے وقوف، ابو الحسن مصعب کے گھر جانے سے پہلے یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ تم اسے دوبارہ تو گرفتار نہیں کرا دو گے۔ میں تم سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اس کے ساتھ سوچ سمجھ کر بات کرو۔ اگر تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو گے تو ممکن ہے کہ ابو الحسن تمہیں اور تمہارے بچوں کو تمہاری بیوی کے سامنے قتل کرنا پسند نہ کرے۔ ابو عامر نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ابو الحسن کا سامنا کرنے سے پہلے تم مجھے اصل واقعات بتا دو؟ ہو سکتا ہے اپنے جرم کے اعتراف سے تمہاری جان بچ جائے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے ابو الحسن کی نگاہ میں بھی تم ایک چھوٹے مجرم ہو، بڑا مجرم حارث ہے اور تم اس کے جاسوس ہو۔ ابو عامر نے قدر توقف کے بعد کہا، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا اور اب میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ اگر ڈان لوئی ابو الحسن کو بالنسا نہ بھیج دیتا تو میں اس کی بیوی اور مصعب کو ضرور اس کے متعلق اطلاع دے دیتا۔ غرناطہ میں شاید کوئی اس کی مدد کر سکتا، لیکن بلنیسا تک کسی کی رسائی ممکن نہ تھی۔ اس کا کاؤنٹ ڈان لوئی کی قید سے نکلنا اور یہاں پہنچ جانا ایک معجزہ ہے۔ میں وہ جگہ دیکھ چکا ہوں جہاں اس کے غلام رہتے ہیں۔ میں سمندر کے کنارے اس کا قلعہ اور محل بھی دیکھ چکا ہوں۔ ڈان لوئی کے انتظامات ایسے ہیں کہ کسی غلام کے فرار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تم بلنسیا تک ابو الحسن کے ساتھ گئے تھے، یہ ایک مجبوری تھی۔ مجھے حارث نے رات کے وقت یہاں سے ان کی رہنمائی کے لیے روانہ کیا تھا اور وہ مجھے غرناطہ لے گئے۔ پھر مجھے ان کے سپاہیوں کے ساتھ جانا پڑا جو ڈان لوئی کے غلاموں کو اس کی جاگیر تک پہنچانے گئے تھے۔ تم کتنے دن وہاں ٹھہرے تھے؟ مجھے انہوں نے 6 ماہ کے لیے روک لیا تھا۔ تمہیں ڈان لوئی کے قید خانے کا محل وقوع یاد ہے؟ ہاں، وہ صرف اس حد تک قید خانہ ہے کہ رات کو دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سپاہی پہرا دیتے ہیں۔ دن کے وقت کسی کے باغ نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب تک جتنے غلاموں نے باغ نکلنے کی کوشش کی ہے وہ سب پکڑے گئے تھے۔ میں نے 2 غلام ایسے دیکھے ہیں جن کی نصف ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ یوسف نے پوچھا، سمندر وہاں سے کتنی دور ہے؟ اس کا محل خلیج کے سرے پر ہے جو ساحل سے کوئی 4 میل تک اندر چلی گئی ہے۔ بلنیسیا کی بندرگاہ وہاں سے 3 منزل دور ہے۔ غلام اس کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ وہاں ابو الحسن نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ ابو الحسن نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ ابو عامر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سچ کہتا ہوں، یوسف نے کہا۔ ادھر دیکھو، اس درخت کے قریب تمہاری بیوی اور لڑکے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں یہ سمجھاؤ کہ اگر انہیں تمہاری زندگی مطلوب ہے تو خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتے رہیں۔ آگے ایک بستی ہے، ان کے لیے سواری کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں سچ بول کر اپنی جان بچا سکتا ہوں۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ آپ ابو الحسن سے میری جان بخشی کروانے کا وعدہ کرتے ہیں؟ مجھے اس کا سامنا کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ بے وقوف، جب تم ابو الحسن کا سامنا کرو گے تو تم اس کی پناہ میں ہوگے۔ اس وقت تم میری پناہ میں ہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ ابو الحسن یہاں نہیں ہے؟ نہیں۔ آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کسی ایسی جگہ جو تمہارے بچوں کے لیے الفجارہ سے زیادہ محفوظ ہے، اور تم وہاں ہمارے قیدی نہیں ہوگے۔ اگر تم رضاکارانہ طور پر اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے آمادہ ہوگے تو تمہاری بیوی اور بچے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے۔ وہ درخت کے قریب پہنچے۔ امارا نے اپنے شوہر کو دیکھ کر اطمینان سے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ ابو عامر نے اپنے چھوٹے لڑکے کو اٹھا کر گلے لگایا اور بڑا لڑکا بھی اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ یوسف نے حبشی غلام سے مخاطب ہو کر کہا، ابو یعقوب، تم واپس جاؤ اور انہیں یہ بتاؤ کہ ہمیں ابو الحسن کا سراغ مل گیا ہے اور ہم اسے گرفتار کروانے والے کو اپنے ساتھ سمندر پار لے جا رہے ہیں۔ ساحل سے حارث کو یہ اطلاع بھیج دی جائے گی کہ وہ ہجرت کر کے افریقہ جا رہا ہے، اور جب تم مصعب کو سارے حالات بتاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ ہم اس سے دوبارہ ملاقات کیے بغیر کیوں جا رہے ہیں۔ ہمیں ابو الحسن کے متعلق تمام باتیں معلوم ہو چکی ہیں اور ابو عامر اب ہمارا ساتھی بن چکا ہے۔ ہمیں توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے اور ہم اس کامیابی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ عثمان نے کہا،
تم ابو الحسن کی بیوی کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ میں ابو الحسن کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور میں اس کے لیے بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ یوسف نے کہا، اب جاؤ اور مصعب کے گھر سے باہر کسی دوسرے آدمی سے ان باتوں کا ذکر نہ کرنا۔ جی، میں بے وقوف نہیں ہوں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو، میں آپ کی راہ دیکھا کروں گا۔ ابو یعقوب یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ عثمان نے ابو عامر سے مخاطب ہو کر کہا، تم سب خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتے رہو، اگر کوئی پوچھے تو اس سے کہو کہ ہم غرناطہ کے مہاجر ہیں، میرے پاس 2 تپنچے اور 1 خنجر ہے، اور ذرا سی غلطی تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل دیے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد یوسف نے کہا، ابو عامر، تم اپنے بچوں کو یہ تسلی دے سکتے ہو کہ راستے میں ان کے لیے سواری کا انتظام موجود ہے اور پھر ہم اطمینان سے جہاز پر سفر کر سکیں گے۔ آدھی رات کے قریب وہ ایک بستی میں رکے جس کا رئیس یوسف کا پرانا دوست تھا۔ اس نے انہیں ٹھہرانے پر اصرار کیا، لیکن یوسف نے کہا، ان قیدیوں کی وجہ سے میں چند میل دور جا کر آرام کروں گا، راستے میں کئی اور دوست ہیں جن کے پاس مجھے رکنا پڑے گا، آپ صرف اگلی منزل تک ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد ابو عامر اور اس کی بیوی ایک بچے کے ساتھ خچروں پر اور یوسف اور عثمان گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ بستی کے 3-4 نوجوانوں نے خچروں کی باگیں پکڑ رکھی تھیں۔ الفجارہ سے الجزائر تک 7 دن بعد مہاجرین سے بھرا ہوا ایک ترکی جہاز جس پر مراکش کا جھنڈا نصب تھا افریقہ کا رخ کر رہا تھا، اور عثمان ایک کسان کی بجائے بحری افسر کے لباس میں ملاحوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ ابو عامر کی بیوی اور بچے مہاجرین کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہے تھے۔ یوسف اور عثمان نے کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ابو عامر اور اس کے بچے جہاز پر قیدیوں کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ ہمارا پہلے دن سے ہی کئی عورتوں کے ساتھ باتیں کر چکی تھی اور اس کے دل میں اگر کوئی خوف تھا تو وہ دور ہو چکا تھا۔ ابو عامر کو اب تک اپنے مستقبل کے متعلق اطمینان نہیں تھا۔ وہ اس بات سے ڈرتا تھا کہ یوسف اور عثمان کی نرمی کسی وقت بھی سختی میں تبدیل ہو سکتی ہے، تاہم جب وہ یہ سوچتا کہ اس کی بیوی اور بچے ترکوں کی پناہ میں جا رہے ہیں تو اسے ایک گنا اطمینان محسوس ہوتا۔ سفر کی دوسری شام عثمان اور یوسف جہاز کے عرشے پر کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ابو عامر جھجکتے ہوئے ان کے قریب پہنچا اور سہمی ہوئی آواز میں بولا، جناب، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہو، یوسف نے کہا۔ جناب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ ابو الحسن کی رہائی کے بارے میں ہر وقت جان کی بازی لگانے کے لیے تیار پائیں گے۔ میرے لیے اس سے بڑا اطمینان اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بعد میرے بچے بے سہارا نہیں ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دیں گے۔ یوسف نے کہا، اس بات کا فیصلہ تمہاری بیوی اور بچوں کو الجزائر پہنچانے کے بعد کیا جائے گا کہ تم ابو الحسن کی رہائی کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ میرا خیال تھا کہ آپ مراکش جا رہے ہیں، یہ جہاز مراکش سے ہو کر جائے گا اور میں وہیں رہتا ہوں۔ عثمان نے کہا، جب تمہارا خوف دور ہو جائے تو ہم کسی دن اطمینان سے باتیں کریں گے۔ میں الجزائر میں اپنے افسروں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ نائب امیر الحجر ہمیں راستے میں ہی مل جائیں اور ہماری توقع سے پہلے ہی تمہیں مہم پر بھیج دیا جائے، لیکن بلنیسیا کے ساحل پر اتارنے سے پہلے تمہیں کافی تربیت دی جائے گی۔ تم اسپینی زبان جانتے ہو؟ جی ہاں، مرسیا سے غرناطہ فرار ہونے سے قبل میں ایک نصرانی کا غلام تھا، پھر قلعے میں حارس کے ساتھ چند عیسائی بھی ملازم تھے اور میں ان کے ساتھ ہمیشہ اسپینی زبان میں گفتگو کیا کرتا تھا۔ زبان کا مسئلہ میرے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا، عثمان نے کہا۔ تمہیں یہ سمجھنے میں کافی دن لگ جائیں گے کہ تمہیں بلنیسیا کیسے پہنچنا ہے اور وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ ابو عامر نے کہا، آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی آپ کا نیک سلوک دیکھ کر مجھے خیال آتا ہے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا دوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ابو الحسن کو واپس لائے بغیر مجھے چین نصیب نہیں ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ الجزائر پہنچ کر آپ مجھے کسی تاخیر کے بغیر اس مہم پر بھیج دیں۔ میرے اضطراب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ڈان لوئی کے متعلق میں نے سنا تھا کہ جب اس کے پاس غلاموں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ ان میں سے بعض کو مغرب کی نئی دنیا کے آبادکاروں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔
لیکن جو لوگ زیادہ تندرست ہوتے ہیں انہیں وہ کسی قیمت پر فروخت نہیں کرتا۔ وہاں ایک یہودی غلام نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بذات خود نئی دنیا میں آباد ہونا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہاں اس کی جاگیر آباد کرنے کے لیے بہترین آدمی ہو۔ ابو الحسن کو بلنیسیا گئے ایک مدت ہو چکی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ ڈان لوئی نے اسے نئی دنیا روانہ نہ کر دیا ہو۔ عثمان نے کہا، اس صورت میں ہم شاید دعاؤں کے سوا کچھ نہ کر سکیں۔ ابو عامر نے کہا، مجھے ایک اور خطرہ ہے۔ وہ کیا؟ عثمان نے پوچھا۔ بلنیسیا کے حالات غرناطہ سے یکسر مختلف ہیں۔ وہاں جو ظلم پہلے یہودیوں پر ہوتا تھا اس سے زیادہ اب مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ پادری اور لارڈ بشپ تورکمیڈا کے اس حکم پر سختی سے عمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو جبرن عیسائی بنا لیا جائے۔ بلنیسیا کے بڑے بڑے ذمہ دار جن کی خوشحالی کا انحصار اپنے مسلمان کاشتکاروں، نوکروں اور غلاموں کی محنت پر ہے، یہ نہیں چاہتے کہ ان پر سختی کر کے انہیں فرار ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ وہ حتی الامکان اپنی پناہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کلیسا کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں، اور جب کسی پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اس سے دانستہ دین مسیح کے خلاف کوئی گستاخی ہوئی ہے تو جاگیردار اسے سزا دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پہلی بار اسے کوڑے مارنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے خلاف کلیسا کو کوئی شکایت ہو تو اسے انکوزیشن کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور انکوزیشن کی سزائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ہر وقت موت کی تمنا کرتا ہے۔ میری موجودگی میں ابو الحسن نے ایک بار 10 کوڑے کھائے تھے۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور پادری کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میں تمام قیدیوں پر متبرک پانی چھڑک چکا ہوں، اس لیے مسلمان قیدیوں کے متعلق بھی یہی سمجھا جائے گا کہ وہ استباح پا چکے ہیں۔ ابو الحسن نے نماز پڑھتے ہوئے کوڑے کھائے تھے، اور پادری کی یہ کوشش تھی کہ اسے انکوزیشن کے سپرد کر دیا جائے، لیکن ڈان لوئی کے کارندے نے شاید پادری کو کچھ دے کر یہ معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا ہے کہ اب حالات زیادہ خراب ہوں گے۔ ابو الحسن جان دے دے گا لیکن اپنا دین چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ ابو الحسن کاؤنٹ ڈان لوئی اور اس کے کارندے کو اس لیے پسند ہے کہ وہ سرکش گھوڑوں کو ٹھیک کرنے کے علاوہ ان کی بہت سی بیماریوں کا علاج بھی جانتا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ اسے زیادہ عرصہ پادری کے عتاب سے نہیں جا سکے گا۔ عثمان بولا، تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈان لوئی اور حارث دونوں تمہیں قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ ہاں جناب، میں حارث کے جرائم میں شریک ہوں اور ڈان لوئی مجھے نصرانی حکومت کا وفادار سمجھتا ہے۔ 6 مہینے کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ تم ڈان لوئی کے قلعے، محل اور غلاموں کی رہائش گاہوں کے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکے ہوگے۔ جناب، میں کبھی کبھی ان کے گھر میں غرناطہ کے کھانے بھی پکایا کرتا تھا، اور مجھے ہر جگہ گھومنے پھرنے کی عام آزادی تھی۔ جب ڈان لوئی نے مجھے ابو الحسن کو غرناطہ سے بلنیسیا پہنچانے والے سپاہیوں کا ساتھ دینے کا حکم دیا تھا تو اس کی یہ خواہش تھی کہ میں غلاموں پر جاسوسی کرنے کے لیے وہیں رہوں۔ اس نے مجھے بہت اچھی تنخواہ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن میں نے منت سماجت کے بعد اس شرط پر جان چھڑا لی کہ جب میں الفجارہ چھوڑنے کی ضرورت محسوس کروں گا تو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر بھی مجھے 6 ماہ ڈان لوئی کی جاگیر پر رہنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ مجھے 10 دوکٹ انعام دیے اور جہاز کے ذریعے واپس بھیج دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم وہاں کے حالات سے واقف ہو اور حارث کے ایلچی بن کر وہاں جا سکتے ہو۔ ہاں جناب، اگر میں اسے یہ بتاؤں کہ اب ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ الفجارہ کے کئی لوگ نئی دنیا میں آباد ہونے کے لیے تیار ہیں، یا چند آدمیوں کو جبرن پکڑا جا سکتا ہے، تو اسے میری باتوں پر یقین آ جائے گا۔ لیکن مجھے بار بار یہ خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی اعانت ملنے سے قبل ابو الحسن نئی دنیا نہ پہنچ چکا ہو۔ یوسف نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، جب قدرت کسی کی مدد کرنا چاہتی ہے تو حالات خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ مراکش میں سلطان اور ملکہ سے میری ملاقات کے دوران ابو الحسن کا ذکر آ گیا تھا۔ پھر میں اسے تلاش کرتا رہا، لیکن جو نئے مہاجرین آئے تھے ان میں سے کوئی اس کا پتہ نہ دے سکا۔ اس کے بعد میں پرانے رفیقوں سے ملنے الجزائر گیا۔ وہاں نائب امیر الحجر سلمان، عثمان اور ابو الحسن کے چند دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ اسے بہت یاد کرتے تھے، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں الفجارہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے چند دنوں تک وہاں جانا چاہتا ہوں تو سلمان نے نہ صرف
یہ تاکید کی کہ میں ابو الحسن کا پتہ لگا کے آؤں، بلکہ مجھے اندلس کے ساحل پر اتارنے کے لیے ایک جہاز بھی بھیج دیا۔ عثمان اس جہاز کے کپتان کا نائب ہے، اسے الفجارہ کے سفر میں میرا ساتھ دینے کی اجازت مل گئی تھی۔ پھر تمہارا قلعے کے اندر رہنے کی بجائے ایک گاؤں میں سکونت اختیار کرنا، غروب آفتاب کے بعد ہمیں اس بات کا موقع مل جانا کہ تمہاری بیوی اور بچوں کو گاؤں سے باہر لے جائیں، پھر تمہارا آرام سے گرفتار ہو جانا اور بالآخر اتنی جلدی راہ راست پر آ جانا، یہ تمام باتیں بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اس معصوم لڑکی کی دعائیں سن لی ہیں اور وہ تمہیں اپنے جرم کی تلافی کا ایک موقع دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ذہنی کایا پلٹ میں تمہاری بیوی کی دعاؤں کا بھی دخل ہو، وہ مجھے ایک اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ ابو عامر نے کہا، جب سے ابو عبداللہ نے ہجرت کی ہے وہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہجرت کا موقع دے۔ اس شام جب آپ نے مجھے گرفتار کر لیا تھا، میں گھر میں داخل ہوتے ہی اس سے یہ مدعا سنانا چاہتا تھا کہ زمین مل جانے کے بعد ہم اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ تم ہجرت کے متعلق سوچنا بھی پسند نہیں کرو گی۔ عثمان نے کہا، اگر تم نیک نیتی کے ساتھ اپنے بچوں کا مستقبل مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر سکتے ہو تو تمہیں افریقہ یا مشرقی یورپ کے کسی ملک میں بہترین زمین مل سکے گی۔ فی الحال تم الجزائر میں ایسے لوگوں کے مہمان ہوگے جنہوں نے غرناطہ میں ابو الحسن کے خاندان کی میزبانی دیکھی ہے، اور میں تمہیں یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تم بیکار ہو۔ تمہیں تیراکی اور کشتی کھیلنا سکھایا جائے گا، تمہیں لوگوں سے ملایا جائے گا جو نصرانیوں کی مذہبی رسومات میں اس قدر ماہر ہو چکے ہیں کہ وہ بے دھڑک گرجوں اور محکمہ احتساب کے اذیت خانوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی تربیت سے تم ہمارے لیے ایک نہایت کارآمد آدمی بن سکو گے۔ میں تم سے بلنیسیا کے قلعے میں ڈان لوئی کی جائے قیام کے متعلق کئی اور سوال پوچھوں گا، اور جب ہم سلمان کے پاس پہنچیں گے تو میرے پاس آس پاس کے ساحلی مقامات بالخصوص اس خلیج کا مکمل نقشہ ہوگا جہاں سے ڈان لوئی کے قلعے پر کامیاب حملہ ہو سکتا ہو، تاہم تمہیں مہم پر روانہ کرنے کا انحصار حالات پر ہے۔ اگر امیر الحجر کمال رئیس نے ونیشیا کے جنگی بیڑے کے ساتھ فوری تصادم کی ضرورت محسوس نہ کی تو ہمیں بلنیسیا ایک چھوٹی سی مہم بھیجنے کی اجازت بہت جلد مل جائے گی، ورنہ ہمیں موزوں حالات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ شام کی خوشگوار فضا میں اسما، جو اب 16 سال کی تندرست اور صحت مند لڑکی بن چکی تھی، ایک کشادہ مکان کے صحن کے دروازے سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کے پیچھے صحن کے درمیان بدریہ اور اس کا شوہر سلمان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا 4 سالہ بیٹا برآمدے میں توپ کی شکل کا ایک کھلونا گھسیٹ رہا تھا۔ یہ مکان خلیج کے کنارے ایک ٹیلے پر تھا، اور اسما کی نگاہیں سمندر سے خلیج میں داخل ہونے والے جہازوں پر مرکوز تھیں۔ سلمان کی کنپٹیوں پر چند سفید بال دکھائی دیتے تھے، تاہم اس کا چہرہ تندرست اور بشاش تھا، اور بدریہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور زیادہ خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ ان کے کم سن لڑکے کا نام خالد تھا۔ وہ اچانک اپنا کھلونا چھوڑ کر والدین کے پاس آیا اور منہ بسورتے ہوئے سلمان سے مخاطب ہوا۔ ابا جان، باجی میرے ساتھ نہیں کھیلتی۔ بدریہ نے کہا، بیٹا اس کے ساتھ باہر نکل کر سمندر کا نظارہ کرو، وہاں کئی جہاز کھڑے ہیں اور نئے جہاز بھی آ رہے ہیں۔ باجی کہتی تھی کہ بھائی منصور آج آئیں گے، میں کئی بار جا کر دیکھ چکا ہوں اور اب تھک گیا ہوں۔ ابا جان مجھے قلعے میں لے چلیں، میں وہاں بڑی بڑی توپیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ امی جان کہتی ہیں کہ جہازوں کی توپیں قلعے کی توپوں سے بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ سلمان نے اسے پکڑ کر گود میں بٹھاتے ہوئے جواب دیا، جنگ سے واپس آ کر میں تمہیں قلعے میں لے چلوں گا۔ پھر قدرے توقف کے بعد اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اسما کو آواز دی، بیٹی ادھر آؤ۔ اسما نے حکم کی تعمیل کی اور ماں کے اشارے سے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ سلمان نے کہا، بیٹی اگر منصور کو 1-2 دن گھر ٹھہرنے کی اجازت ملتی تو وہ دوپہر تک یہاں پہنچ چکا ہوتا۔ اب میرا خیال ہے کہ امیر الحجر کھلے سمندر میں قیام کریں گے اور اسے رخصت نہیں مل سکے گی، اور 1 یا 2 دن کے اندر اندر ہمیں بھی کوچ کا حکم مل جائے گا۔ میں کل اپنے جہاز پر چلا جاؤں گا۔ کسی نے صحن کے دروازے پر دستک دی، پھر 1 ثانیے بعد جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا اور السلام علیکم کہہ کر آگے بڑھا۔ ارے عثمان آؤ، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ یوسف کہاں ہے؟
جناب وہ مراکش میں اتر گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ عثمان، اس گھر میں تمہیں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ عثمان ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ میں وقت پر پہنچ گیا ہوں، ورنہ مجھے ساری عمر یہ ملال رہتا کہ میں ایک اہم بیری جنگ میں حصہ نہ لے سکا۔ منصور کہاں ہے؟ منصور کو امیر الحجر نے اپنے ذاتی عملے میں شامل کر لیا ہے، وہ بہت خوش قسمت ہے، انشاءاللہ بہت جلد ترقی کر جائے گا۔ امیر الحجر اسے ایک بیٹے کی طرح عزیز رکھتے ہیں، تم بھی جلدی ترقی کر جاؤ گے۔ ونیشیا کی مہم کے بعد میری یہ کوشش ہوگی کہ تمہیں جنگی جہازوں کی کمان مل جائے۔ بدریہ نے کہا، عثمان ہم تمہارے سفر کے حالات سننے کے لیے بے چین ہیں۔ ابو الحسن کا کچھ پتہ چلا؟ جی ہاں، وہ بدنصیب شادی کے دن گرفتار ہو گیا تھا اور اب بلنیسیا کے ساحل پر ایک کاؤنٹ کی جاگیر میں غلام کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ اس کی شادی جس لڑکی سے ہوئی تھی ہم اس سے مل چکے ہیں، اور جس آدمی نے ابو الحسن کو قید کروانے کے بعد بلنیسیا پہنچایا تھا ہم اسے بیوی اور 2 بچوں سمیت پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں۔ سلمان اور بدریہ کے سوالات پر عثمان نے اپنی پوری سرگزشت سنا ڈالی۔ اختتام پر کچھ دیر سوچنے کے بعد سلمان نے کہا، تمہاری باتیں سن کر مجھے یہ اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ ابو عامر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن بلنیسیا کوئی مہم بھیجنے سے پہلے مجھے امیر الحجر سے اجازت لینی پڑے گی۔ مجھے یقین ہے کہ ونیشیا کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد وہ میری درخواست رد نہیں کریں گے۔ میں بذات خود عبید اللہ کے بیٹے کی مدد کے لیے جانا چاہوں گا۔ ہماری کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ابو الحسن کا قید خانہ ساحل سے زیادہ دور نہ ہو۔ عثمان نے کہا، ڈان لوئی کا قلعہ، قید خانہ اور پڑوس کی بستیاں ہمارے جہازوں کی توپوں کی زد میں ہوں گی۔